إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. یہ گزشتہ ہم نے کلاس کے اندر یہ سبق شروع کیا تھا اپنا الدرس الاول، اور جو بھائی حاضر نہیں ہو سکے تھے ان کے لیے ہم نے ریکارڈنگ بھی گروپ پہ پوسٹ کر دی تھی. اس کتاب کے لیے ایک بنیادی بات یہ یاد رکھیے گا، بہت آسان طریقے سے یہ آپ کو آہستہ آہستہ عربی زبان سکھائے گی، پڑھنا بھی، بولنا بھی، سمجھنا بھی، اور عربی میں گفتگو بھی آپ انشاءاللہ کر سکیں گے. لیکن صرف دو چیزیں ہیں، ایک تو ہر سبق کو توجہ کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے، کوئی سبق مس نہ ہو. اگر کسی شرعی یا بشری تقاضے کی وجہ سے مس ہو جاتا ہے تو ریکارڈنگ آپ لازمی سنیں. اور دوسرا یہ ہے کہ عربی زبان میں جتنا بھی سیکھتے جائیں گفتگو کرنے کی کوشش شروع کر دیں. اور ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے، کچھ بچوں نے بالخصوص گزشتہ کلاس کے بعد شروع بھی کر دی. ایک ساتھی نے یہ بات فون کر کے بتائی کہ جی ہمارے گھر میں ماشاءاللہ جو سبق پڑھا تو اس کے بعد اب بچے ہاذا کتابن، ہاذا کرسیون، ہاذا قلمن. تو یہ بہت اچھی چیز ہے. غلطی کرتے کرتے آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ بہترین انداز سے سیکھ جائیں گے. تو یہ ہمارا سبق تھا جو تقریباً آدھا ہم نے پڑھا تھا. پہلے ہم نے کسی چیز کی طرف، ایک ایسی چیز جو ہمارے نزدیک موجود ہے اس کی طرف اشارہ کرنا سیکھا تھا. اور کس طریقے سے اشارہ کرتے ہیں جی؟ ہاذا کے ذریعے. جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں یہ کرسی ہے، تو عربی میں ہم کس طرح اشارہ کریں گے؟ ہاذا کرسیون. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات تو میرے خیال ہے ابھی سب کو معلوم ہوگی، اس میں تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس طریقے سے یہ ہم نے پہلے اشارہ کرنا سیکھا تھا. اس کے بعد پھر ہم نے اشارہ کر کے کسی چیز کی طرف سوال کرنا بھی سیکھا تھا. اور سوال ہم نے دو انداز سے کرنا سیکھا تھا. ایک تو یہ حمزہ سوالیہ کے ساتھ. جو بھائی پہلی مرتبہ لے رہے ہیں ان سے گزارش ہے پچھلی ریکارڈنگ ایک مرتبہ سن لیجئے گا. پچھلے ہم نے کلاس میں تفصیل سے اس چیز کو دیکھا تھا. آج ظاہری بات ہے کہ ہم اس کو ایک مختصر سا ذکر کر کے آگے نکلیں گے. ایک تو یہ کہ ایسے سوال، ایسی چیز کے بارے میں سوال جس کے بارے میں آپ کی کوئی نہ کوئی رائے ہو. مثال کے طور پہ میں اس چیز کے بارے میں سوال کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے اس کو کتابن کہتے ہیں، تو میں کہوں گا اہذا کتابن، کیا یہ کتاب ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کا اندازہ درست ہے یا غلط ہے. اگر میرا اندازہ درست ہے تو کیسے جواب دیں گے؟ نعم، نعم ھذا کتاب. لیکن میرا اندازہ تو غلط ہے کیونکہ یہ کرسی ہے، تو آپ بتائیں گے لا، نہیں، ھذا کرسیون، یہ کرسی ہے. ایک تو ہم نے یہ چیز سیکھی تھی. اور دوسری کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ کر کے سوال کرنا جس کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتے. اس کی طرف کیسے سوال کرتے ہیں سمیع اللہ بھائی؟ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ کوئی ہماری رائے نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں، ہم نے اس کے بارے میں کیسے سوال کرنا ہے؟ ما ھذا. تو یہ دیکھیے ہم نے نیچے یہ بھی دیکھا، ما ھذا، ھذا قمیص. عربی میں قمیص صاد کے ساتھ اس کا اختتام ہوتا ہے. اردو میں تھوڑا سا اتنا فرق ہے کہ ضاد کے ساتھ ہوتا ہے. اردو میں بھی ہم اس کو قمیض ہی کہتے ہیں نا، تو عربی میں اس کو قمیص کہتے ہیں. سورہ یوسف میں اس کا ذکر بھی ہے، یوسف علیہ السلام کی قمیص جو ان کے والد کے جب چہرے پر ڈالی گئی تو ان کی بینائی واپس آ گئی. وہاں پہ آپ نے یہ لفظ پڑھا بھی ہوگا. تو یہ ہم نے یہ وہ سبق ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا اس کو دہراتے ہوئے یہاں سے ہم نکلتے ہیں. اب میں آپ سے سوال کروں گا اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے جی. ما ھذا، تمام بھائی کا جواب آنا چاہیے. ما ھذا، ھذا مفتاح. جب خواتین ہیں وہ بھی اونچی آواز میں اس کا جواب دیں گی، مرد حضرات بھی اونچی آواز میں جواب دیں گے. ما ھذا، ھذا مفتاح. ما ھذا، ھذا کتاب. اب دیکھیے اردو میں بھی کتاب ہی کہتے ہیں، عربی میں بھی کتابن ہی کہیں گے. ما ھذا، ھذا قلم. اردو میں بھی اس کو قلم ہی کہتے ہیں نا، عربی میں بھی قلم کہتے ہیں. ما ھذا، ھذا بابن. باب دروازے کو کہتے ہیں، اردو میں بھی بابن کہتے ہیں. اس کے جیسے اب پچھلی مرتبہ اعجاز صاحب نے بتایا باب پاکستان یا باب خیبر، اور اس طرح کئی باب ہیں پاکستان کے اندر. باب دروازے کو کہتے ہیں. اور گھر کو اردو میں بھی بیت کہتے ہیں. وہ آپ نے کئی جگہ پہ وہ یہ ریسٹورنٹس کے نام بھی آپ نے پڑھے ہوں گے، بیت اللحم ہیں،
اس طریقے سے، تو بیت گھر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ما ہذا، ہذا بیتن، ما ہذا. اچھا دیکھیے، اردو میں بھی اس کو کرسی ہی کہتے ہیں، عربی میں بھی اس کو کرسی ہی کہتے ہیں. وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسی آسمان اور زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اللہ کا عرش. آیت الکرسی میں لفظ آپ نے پڑھا کرسی، تو آج آپ کو معلوم ہوا کہ یہی والی کرسی ہے. لیکن ظاہری بات ہے اللہ کی کرسی، اللہ کی تو کسی چیز کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن بہرحال بیٹھنے کی چیز کو کرسی ہی کہا جاتا ہے، عربی میں بھی اور اردو میں بھی. ٹھیک ہے جی. اب احاذا بیتن، نعم، ہم نے یہی پڑھا تھا کہ احاذا، یہ جو حمزہ سوالیہ کے ذریعے جو سوال ہوتا ہے، اس کا جواب یا تو ہاں میں ہوتا ہے یا نا میں ہوتا ہے. ہاں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نعم. اور اس کو نا کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لا. احاذا بیتن، نعم ھذا بیتن. اچھا اگر یہی تصویر ہے، میں سوال تبدیل کرتا ہوں. احاذا قلم، لا ھذا بیتن. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ جی. اور احاذا مفتاح، جی مفتاح کیسے کہتے ہیں؟ چابی کو کہتے ہیں، ماشاء اللہ. احاذا قلم، اب جنہوں نے لا کہا انہوں نے سوال پر غور نہیں کیا، سوال تبدیل ہو گیا تھا. احاذا قلم، نعم ھذا قلم. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. اچھا اس کے بعد احاذا قمیص، احاذا مندیل. مندیل کیسے کہتے ہیں؟ پچھلی مرتبہ پڑھا تھا، رومال کو مندیل کہتے ہیں. رومال کسی بھی قسم کا ہو، وہ ٹیشو پیپر والا رومال بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ تولیے والا رومال بھی ہو سکتا ہے، وہ کپڑے والا رومال بھی ہو سکتا ہے. اس کو ایک جنرل ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مندیل. ٹھیک ہے جی. احاذا نجم، نجم کیسے کہتے ہیں؟ ستارے کو. احاذا قمر، لا ھذا نجم. قمر کسے کہتے ہیں؟ ابھی پڑھا پچھلی کلاس، چاند کو. اردو میں بھی کہتے ہیں قمری مہینے، قمری مہینے یعنی جو چاند کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں. اور نجم جیسے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو بتایا، ہمارے یہاں نجومی جو ہوتے ہیں وہ علم نجوم کیا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہ ستاروں کو دیکھ کر وہ پیشن گوئیاں کرتے ہیں، اور ان کی بات پر یقین رکھنے والے کا اپنا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں بچائے اس چیز سے. ٹھیک ہے بھائی. اچھا اب ہم، یہ تمرین ہے. تمرین عربی میں کہتے ہیں مشق کو، ایکسرسائز. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمرین. کیا کہتے ہیں؟ تمرین. اور اس کی جمع ہوتی ہے تمارین، یعنی مشقیں، ایکسرسائزز. ٹھیک ہے جی. یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے؟ پہلی ہماری مشق ہے اقرا وکتب، پڑھنا ہے اور لکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی ہمارے پاس وقت کم ہے، آئندہ سے ہم خیر کوشش کریں گے کہ شاید آپ کو یہاں پہ لکھوائیں بھی. آپ کے پاس نوٹ بک اور قلم موجود ہونا چاہیے. جن بھائیوں کے پاس کتابیں نہیں ہیں، کتاب بھی موجود ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے عربی لکھنے کی بھی پریکٹس کرنی ہے، پڑھنے کی بھی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. صرف آپ معلم کی گفتگو سن کر آپ کو یہ محسوس تو ہو جاتا ہے کہ مجھے بات سمجھ آ گئی، لیکن جب تک خود نہیں لکھیں گے اس وقت تک تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. جس طریقے سے لکھنے کے آپ دیکھیے کتنے فوائد ہیں. احادیث کی ہم بات کرتے ہیں تو سب سے بڑے راوی وہ کون ہیں احادیث کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے بڑے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. وہ بہت شائق تھے، اپنی زندگی کی بہت، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی خواہشات کی قربانیاں دیں، اور زیادہ تر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ سے چمٹے رہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں اور کوئی ایسا کام کرے اور میں اسے محفوظ کر لوں، اس پر عمل کروں اور اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کروں. ایک مسئلہ تھا، بھول جایا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام کے بعد آئے. اور اچھا طالب علم وہی ہوتا ہے کہ جو کسی بھی چیز کو اپنی مجبوری نہ بنائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے تھے، سیکھنا چاہتے تھے. انہوں نے مجبوری بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول جایا کرتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے کہا اپنے ہاتھ سے مدد لیا کرو. ہاتھ سے مدد لینے سے کیا مراد ہے؟ لکھ لیا کرو. لکھی ہوئی چیز آسانی سے بھولتی نہیں ہے، اس لیے جب آپ لکھیں گے اس چیز کو تو پھر یہ پکا ہو جائے گا. تو پھر آپ عربی لکھنے میں بھی ماہر ہو جائیں گے، پڑھنے میں بھی ماہر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ابھی تو ہم چلیں پڑھتے ہیں اس کو. ہم یہاں ہاتھ خود کھڑا کریں. کون کون بھائی پڑھنا چاہتے ہیں؟ کون کون بھائی؟ آپ پڑھیے جی. یہاں سے ایک 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 آپ نے جملہ پڑھنا ہے. ہم نے پڑھیے.
ھذا مکتبن، خواتین بھی ساتھ ساتھ پڑھتی رہیں. اور دوسرا جملہ زہیب، ھذا مسجد. چلیں سب مل کے پڑھتے ہیں، یہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے. تیسرا جملہ ھذا قلم. چوتھا آگے ما ھذا کا ترجمہ سب مل کے کہیں. یہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ. ھذا کرسی. کیا ترجمہ ہے؟ جی اب یہ ہاں سب. ھذا بیتن کیا ترجمہ ہے؟ لا ھذا مسجد. نہیں یہ مسجد ہے. ما ھذا یہ کیا ہے؟ ھذا مفتاح، یہ چابی ہے. اب دیکھیں ماشاءاللہ آپ بغیر حرکات کے عربی پڑھنے کے بھی قابل ہو گئے. صرف آج دوسری کلاس ہے اور بھائیوں نے بغیر حرکات کے عربی پڑھی ہے. بہت ساری چیزیں صرف ہماری جھجک نکلنی ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم پہلے سے جانتے ہیں، لیکن وہ چونکہ ہم نے اپنے ذہن کو یہ سمجھایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کام مشکل ہے تو وہ کام مشکل بن جاتا ہے. زندگی میں جو کام بھی آپ یہ سوچ لیں گے کہ یہ مشکل ہے تو وہ مشکل بن جائے گا، اور جو آپ سوچیں گے یہ آسان ہے تو وہ آسان ہو جائے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ایک شخص کو کسی ایک کام کی توفیق دی ہے تو ہر شخص وہ کام کر سکتا ہے. یہ ہل گیا میرے خیال ہے، یہ تار ہل گیا سفید. بیٹا یہ ذرا اوپر اس کو ایسے کر کے لگائیں. اب آ گئی. لیکن پھر ہل گیا. اس کو ایسا کریں نیچے لگا دیں، اس کو نیچے سوئچ میں لگا دیں تاکہ بار بار نہیں ہلے. اور کوشش کرے کوئی بھائی نا تار سے ذرا دور دور ہو کے بیٹھ جائیں. اب آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب دو باتیں ہیں. پہلی بات تو جن بھائیوں کے پاس کتاب ہے، اس کتاب کے اندر ایک بری چیز ہے خلاف شرع، اور وہ ہے جانداروں کی تصاویر. ہماری مجبوری تھی اس کتاب کو استعمال کرنا کیونکہ ہمارا ابھی تک اپنا نصاب نہیں عربی کی کتاب کا تیار ہوا. اس پہ بھی کام جاری ہے، لیکن یہ ایک مجبوری تھی اس کتاب کو استعمال کرنا. وگرنہ یہ جو تصاویر ہیں ان کے بارے میں بڑا سخت شرعی حکم ہے. بہت سخت حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصاویر کے حوالے سے. متفقن علیہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامت المصورون. قیامت کے دن شدید ترین عذاب یا شدید ترین سزا ان لوگوں کو دی جائے گی جو تصاویر بنانے والے ہوں گے. اور مسند احمد کی روایت میں مزید وضاحت ہوتی ہے کہ اشد الناس عذابا یوم القیامہ، قیامت کے دن شدید ترین عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا الذین یضاہون بخلق اللہ، جو خلق اللہ کی مشابہت کرتے ہیں. دیگر روایات سے وضاحت ہوتی ہے کہ یہ جانداروں کی تصاویر مراد ہیں. درخت، شجر و حجر کی تصاویر بنائی جا سکتی ہیں. انسانوں اور جانوروں اور ایسی مخلوقات جن کے اندر روح ہوتی ہے ان کی تصاویر بنانا شریعت میں ممنوع ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی استثناء نہیں ہے. بخاری کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے کئی افراد پر لعنت فرمائی جن کے اندر سود کھانے والے، کھلانے والے، گودنے والے اور گدوانے والے، یعنی جو ٹیٹوز بناتے ہیں اور تصاویر بنانے والے، ان سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. اور اسی طریقے سے ایک تابعی تھے ابو الحیاج اسدی رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا اور کہا کہ کیا میں تمہیں اس مہم پہ روانہ نہ کروں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روانہ کیا تھا. اور وہ کیا تھا کہ لا تدع تمثالا الا طمستہ، کوئی تصویر نہ چھوڑنا مگر اسے مٹا دینا. ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، اور کوئی قبر جو زمین سے بلند ہو وہ نہ چھوڑنا مگر اسے زمین کے برابر کر دینا. اور یہ حکم علی رضی اللہ عنہ کو فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور خود علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، ان کے لیے کھانا پکایا اور ان کو بلایا. جب نبی علیہ السلام داخل ہوئے تو ایک پردہ دیکھا جس پر تصاویر تھیں. نبی علیہ السلام باہر نکل گئے علی رضی اللہ عنہ کے گھر سے، یعنی ان کی بیٹی کا گھر تھا. باہر نکل گئے اور کہا کہ ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ تصاویر، بے شک فرشتے، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصاویر ہوتی ہیں. اور اس حکم سے کوئی ایک گھر بھی مستثنیٰ نہیں ہے، یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر بھی مستثنیٰ نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل نے آ کر کہا کہ کل رات مجھے آپ کے پاس آنا تھا
لیکن مجھے آپ کے پاس گھر میں آنے سے اس بات نے روک دیا کہ آپ جس گھر میں تھے اس کے دروازے پر مردوں کی تصاویر تھیں اور گھر کے پردے پر بھی تصاویر تھیں، اور گھر میں کتا بھی تھا، تو آپ ایسا کریں کہ دروازے کی تماثیل کو اڑا دیں، ان کے سروں کو اڑا دیں، اور وہ مجسمے درختوں جیسے ہو جائیں۔ یہ بات کہ جاندار کی تصویر بنانا جائز ہی نہیں ہے سرے سے، لیکن اگر کوئی تصویر موجود ہو اور دروازہ تو توڑا نہیں جا سکتا تھا، گھر انسیف ہو جاتا، تو کم از کم اس کا سر اڑا کر اس کو غیر جاندار کے مشابہ کر دیا جائے، اس کو اتنا بگاڑ دیا جائے کہ وہ جاندار نہ لگے۔ تو بہرحال یہ اب مجبوراً ہم نے کتاب تو استعمال کی ہے، لیکن آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ اس کے اوپر جتنی تصاویر ہیں جبریل علیہ السلام کے حکم کے مطابق ان کے اوپر سیاہی مل دیں اور وہاں پہ اردو میں ان کے نام لکھ دیں۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو کتاب ہم نے اسکرین پہ کھولی ہے، ہم نے ان تصویروں کو ختم کر کے ان تصویروں، وہ جس چیز کی تصویر تھی اس چیز کا نام اردو کے اندر لکھ دیا۔ ٹھیک ہے جی؟ اب یہ ایک نئی چیز ہے جو آج ہم نے سیکھنی ہے، بہت آسان ہے۔ ہم نے پچھلی کلاس میں یہ بات سیکھی کہ جب کسی چیز کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے ہوں اس کے بارے میں ہم کیسے سوال کرتے ہیں؟ ما ھذا۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور طریقے کا بھی سوال ہے، من ھذا۔ پہلے تو ہم نے کہا کہ ایسی چیزیں جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں کیسے سوال کر سکتے ہیں؟ ما ھذا۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک اور طریقے کا بھی سوال ہے، من ھذا۔ تو اب یہ ما ھذا کا سوال کب کیا جائے گا اور من ھذا کا سوال کب کیا جائے گا، یہی چیز ہے بس جو آج ہم نے سمجھنی ہے، اور اس کے بعد ہمارا سبق ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے ایک بہت اہم کانسیپٹ ہے اور بہت آسان بھی ہے، عاقل اور غیر عاقل۔ اس کو پوری توجہ کے ساتھ آپ کو سمجھنا ہوگا۔ عربی میں اسم یا تو عاقل ہوتا ہے یا غیر عاقل ہوتا ہے۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کا نام، جیسے آپ کا نام ضیاء الرحمن، ان کا اسم کیا ہے؟ ضیاء الرحمن ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ کا اسم اسلام ہے، میرا اسم سعد ہے۔ ٹھیک ہے؟ کسی بھی چیز کا نام ہو سکتا ہے، یہ تو انسانوں کے نام ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں جو چیز ہے یہ کیا ہے؟ قلم، یہ بھی یہ اس چیز کا نام ہے نا، یہ قلم ہے۔ اسی طرح جس علاقے کے اندر ہم اس وقت بیٹھے ہیں اس کا اسم کیا ہے؟ خان کالونی۔ جس شہر میں ہم اس وقت موجود ہیں اس کا اسم کیا ہے؟ لاہور۔ جس ملک میں ہم بیٹھے ہیں اس کا اسم کیا ہے؟ پاکستان۔ ٹھیک ہے نا؟ جس بلڈنگ میں ہم بیٹھے ہیں اس کا اسم کیا ہے؟ مسجد، یا مسلم مسجد آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے اور نام کو اسم کہتے ہیں۔ یہاں تک بات کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے جی؟ کسی کو اب یہ پریشانی تو نہیں ہے کہ اسم کیا ہے؟ اور اگر ہو تو فوراً ہاتھ کھڑا کر لیا کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ابھی کوئی چیز ایسی ہے جو بھائیوں کو سمجھ نہیں ہے۔ اسم دو طرح کی چیزوں کے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں عاقل ہوتی ہیں، کچھ غیر عاقل ہوتی ہیں۔ اور عاقل انسان، جن اور فرشتے۔ عربی زبان کی حد تک بات ہو رہی ہے۔ عربی زبان میں اسم دو طرح کے، اسم کو سمجھ لیں کہ دو طرح کی کیٹیگریز دی جاتی ہیں۔ کچھ عاقل اسما ہوتے ہیں، کچھ غیر عاقل اسما ہوتے ہیں۔ عاقل کن چیزوں کے اسما عاقل ہوتے ہیں؟ انسان، جن اور فرشتوں کے جتنے نام ہوں گے ان کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ عاقل اسما ہیں۔ اور ان کے علاوہ باقی تمام مخلوقات کے اسما غیر عاقل اسما ہیں۔ ٹھیک ہے؟ دوبارہ میں دہراتا ہوں، عربی میں اسم یعنی نام دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو وہ عاقل چیزوں کے نام ہوتے ہیں یا غیر عاقل چیزوں کے نام ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ عاقل چیزوں میں کون سی تین مخلوقات آتی ہیں؟ انسان، جن اور فرشتے۔ اور غیر عاقل چیزوں میں کون کون سی مخلوقات آتی ہیں؟ باقی تمام مخلوقات آتی ہیں۔ یہاں تک بات سب کو سمجھ آئی ہے؟ کچھ ابھی رہ گیا ہے؟ معاملہ آ گئی ہے؟ چلیں پھر اب آپ سے پوچھتے ہیں۔ چلیے جی، اسم نمبر 1 آپ بتائیے، عاقل ہے یا غیر عاقل؟ ملکن، فرشتہ۔ ملکن، فرشتہ، جس چیز کا ترجمہ نہ ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ عاقل ہے کہ غیر عاقل؟ عاقل ہے۔ اسم نمبر 2 مکتبن۔ مکتبن کسے کہتے ہیں؟ میز کو کہتے ہیں، ہر وہ چیز جس کے اوپر لکھا جاتا ہے اس کو مکتب کہتے ہیں۔ رجسٹر کو بھی کہتے ہیں، میز کو بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ نمبر 3 جبریل، عاقل کے غیر عاقل؟ عاقل ہے، گڈ۔ اچھا جی، نمبر 4 مسجدن، غیر عاقل ہے۔ کیوں غیر عاقل کیوں ہے جی؟ اچھا جی، اور یہ خواتین کو بھی ساتھ ساتھ دہرانا چاہیے،
ٹھیک ہے، نمبر 5 عاقل ہے یا غیر عاقل ہے؟ غیر عاقل ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ نمبر 6 رجل، رجلن کسے کہتے ہیں؟ آدمی کو، انسان کو بھی، آدمی کو بھی۔ انسان تو مرد بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، رجلن بنیادی طور پہ آدمی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ رجلن عاقل کے غیر عاقل؟ عاقل ہے۔ کلبن عاقل کے غیر عاقل؟ غیر عاقل، بالکل صحیح ہے۔ جانور ہے نا، انسان جنوں فرشتوں کے علاوہ۔ کلبن کسے کہتے ہیں؟ کتے کو کہتے ہیں۔ کتابن غیر عاقل۔ ولدن عاقل، ولدن کسے کہتے ہیں؟ لڑکا، بیٹا، ٹھیک ہے۔ حمارن، حمار کسے کہتے ہیں؟ گدھا۔ سورۃ الجمعہ، جمعہ کی تلاوت میں کئی مرتبہ سنتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ، ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات عطا کی گئی، ثم لم یحملوها، مگر وہ اس کے متحمل نہیں ہوئے، یعنی جو اس میں لکھا تھا نہ اس کے مطابق عقیدہ بنایا نہ عمل کرنے کی کوشش کی۔ کمثل الحمار، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے، یحملو اسفارا، جس کے اوپر بہت سی کتابیں لاد دی گئیں۔ تو یہ مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے انسانوں کی دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں گدھوں کی طرح نہ بنائے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ آپ کے رائٹ پہ کچھ اسما ہیں، آپ نے مجھے بتانا ہے، جس سے میں پوچھوں گا اس نے صرف بتانا ہے، اور خواتین بھی جو ہے نا وہ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں، جو آپ کی کلاس انچارج ہیں وہ اشارہ کریں گی کہ پہلے سوال کا جواب کس نے دینا ہے، پھر دیکھیں گے ہم اینڈ میں کہ کس کا جواب صحیح ہے اور غلط ہے، کس کا ہے۔ اظہر اسحاق صاحب، عاقل ہے کہ غیر عاقل ہے کتاب؟ غیر عاقل۔ کاشف بھائی، بیتن، غیر عاقل۔ عبد الرشید بھائی، نبیون، جس کو کوئی ترجمہ نہ آئے بیچ میں روک کے ترجمہ پوچھ لے۔ مؤمنون، ریاض بھائی، عاقل، بالکل صحیح ہے۔ کافرن، جس سے پوچھیں۔ جبلن، عدیل بھائی، جبلن، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، غیر عاقل۔ ماؤن، پانی کو کہتے ہیں، غیر عاقل۔ صالحن، عاقل۔ جوابات چیک کر لیں کس کا جواب صحیح تھا کس کا غلط تھا، لیکن ماشاءاللہ جوابات تقریباً سارے ہی صحیح تھے، یعنی بھائیوں کو بات سمجھ آئی۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی۔ اب ایک اور بات کہ من ہاذا کی طرف آتے ہیں دوبارہ، جہاں سے ساری تمہید ماننی شروع کی تھی۔ یہ معلوم ہو گیا اسم دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ عاقل ہوتے ہیں کچھ غیر عاقل ہوتے ہیں۔ جب کسی عاقل اسم کی طرف اشارہ کر کے سوال کرنا ہوگا تو من ہاذا استعمال ہوگا۔ سمجھ آئی بات؟ اب کتاب کے صفحے پلٹ کے دیکھیے گا کہ ما ہاذا کے ذریعے جتنے سوال کیے تھے وہ سارے غیر عاقل تھے، ابھی تک عاقل چیزوں کی باری نہیں آئی، اسی لیے تصویر والا مسئلہ بھی نہیں بتایا تھا پچھلی کلاس میں۔ اب عاقل چیزوں کی باری آئی ہے، انسان، جن و فرشتوں، صحیح ہے جی۔ تو عاقل چیزوں کی طرف اشارہ کس طرح کر کے سوال کن الفاظ سے کریں گے؟ من ہاذا۔ اور غیر عاقل کی طرف چلیں، اچھا جی، قرآن سے اس کی امثال دیکھتے ہیں۔ سورۃ الملک کئی لوگوں کو یاد ہوگی، ہمارے حفاظ بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں۔ من ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، یہ کون ہے جو رحمان، بیٹا یہ آپ لوگ ہلتے ہیں اور کچھ ہماری بھی غلطی ہے کہ تار اوپن آ رہا ہے، یہ ذرا سا تار اس کو کنیکٹ کر دیں۔ ہاں نہیں، وہ میں نے جان بوجھ کے اس کو حذف کیا، یہ امن ہے لیکن وہ شروع والا حمزہ حذف کیا، کیونکہ ہم صرف اتنا ہی قطع لیتے ہیں جتنا آپ کے موجودہ سبق سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے اس لیے میں پڑھا نہیں پا رہا، اس کو ذرا آپ لوگ تھوڑا سا آگے ہو جاؤ وہاں سے نا۔ جی، من ھذا الذی، یہ کون ہے جو ہوا جند لکم، تمہارا لشکر بن جائے، ینصرکم، اور تمہاری مدد کرے، من دون الرحمن، رحمان کے سوا، صحیح ہے۔ تو یہاں کس کے بارے میں سوال تھا؟ رحمان کے بارے میں۔ تو ایک بات ہمیں اور بھی معلوم ہوئی کہ عاقل انسان، جن اور فرشتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے بارے میں بھی قوانین عاقل والے ہی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تین مخلوقات، انسان، جن اور فرشتے، ان کو ہم عاقل کہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں بھی
قوانین عاقل والے ہی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلی آیت ہے سورۃ الملک کی، من ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا، یہ کون ہے جو تمہیں رزق دے گا اگر وہ اپنا رزق روک لے۔ یہ کس کا ذکر ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اسی لیے سوال کیسے ہوا؟ من ھذا، ٹھیک ہے جی۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا تھا، ما تلک بیمینک کا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں، تیرے رائٹ ہینڈ میں کیا ہے؟ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے رائٹ ہینڈ میں؟ عصا تھا، لاٹھی تھی۔ عصا عاقل ہوتا ہے یا غیر عاقل ہوتا ہے؟ اسی لیے دیکھیے من نہیں، یہاں پہ ماں کا لفظ استعمال ہوا، ٹھیک ہے جی۔ بات اب آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اب آپ دیکھیے احادیث میں بھی آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ صحابہ سوال کرتے ہیں ما ھذا یا رسول اللہ۔ کئی روایات آپ پڑھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی کلمات میں صحابہ پوچھتے تھے ما ھذا یا رسول اللہ، تو ما ھذا کا اشارہ کس وقت کرتے تھے؟ جب کسی غیر عاقل چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے تھے۔ اور بعض اوقات وہ سوال کرتے تھے من ھذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ جب کسی عاقل چیز کی طرف اشارہ کرتے تھے تو پھر کیا سوال کرتے تھے؟ من ھذا۔ اور جب غیر عاقل کی طرف اشارہ کرتے تھے تو کیا سوال کرتے؟ اب ایک ایسی حدیث جو ماں اور من کا فرق بہت اچھی طرح آپ کو سمجھا سکتی ہے، قبر کے 3 سوال۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اس وقت میں نبی علیہ السلام خود پریشان ہو جاتے تھے اس تذکرے سے۔ یہ 3 سوال ہیں جو ہم سے کیے جانے ہیں۔ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ من نبیو کا، تمہارے نبی کون ہیں؟ ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ یہاں غور کیجئے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں سوال ہوا تو کس لفظ سے ہے؟ من سے ہے۔ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوا تو کیا سوال ہے؟ من نبیو کا۔ جب دین کے بارے میں سوال ہوا تو ما دینوں کا، کیونکہ دین غیر عاقل ہے، رسول عاقل ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بھی عاقل کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں بات کلیئر ہوئی؟ عربی کلام میں عاقل کے بارے میں سوال کرنے کے لیے من ھذا، اور غیر عاقل کے بارے میں ما ھذا۔ چلیں جی، اب دوبارہ ٹیسٹ لیتے ہیں آپ کا۔ ہاں جی، اب آپ نے ان کی طرف اشارہ کر کے سوال کرنا ہے وسیم صاحب۔ پہلا جو ہے من ھذا ہوگا یا ما ھذا ہوگا، بس یہ ہم نے سوال بتانا ہے۔ من ھذا، ظفر بھائی ما ھذا، جس سے سوال وہی جواب دے گا۔ اسد الرحمان بھائی، اور جو جواب دینے کے شائق ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر لیں تاکہ ایک ایک کر کے ان سے سوال کر لیا جائے۔ عبد اللطیف بھائی ما ھذا، اور کس کا ہاتھ تھا؟ آپ کا نام میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں۔ جی آپ جی، ما ھذا، ٹھیک ہے جی۔ 6 نمبر عدیل بھائی من ھذا۔ 7 نمبر وسیم اکرم صاحب ما ھذا۔ 8 نمبر ہارون ما ھذا۔ 9 نمبر آپ بتائیے من ھذا۔ 10 نمبر ریاض بھائی ما ھذا، ٹھیک ہے جی۔ تو ماشاءاللہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا۔ اب اگلے 5-7 منٹ میں ہمارا سبق ختم ہو جائے گا، کیونکہ بنیادی چیز ہے کانسیپٹ کا کلیئر ہونا۔ اور اب انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں من ھذا، ٹھیک ہے جی۔ اب میں نے آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ جو جانداروں کی تصاویر تھیں ان کی جگہ ہم نے یہ ایک لیبل سا بنا کے، جی حمار گدھے کو کہتے ہیں، حمارن گدھے کو، ٹھیک ہے۔ آپ نے کام کرنا ہے، نہیں یہ تھوڑا لیٹ شروع ہوا تھا، تقریباً 35 پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے 35-36 پہ ختم ہوگا۔ اچھا جی، سورۃ الجمعہ 28واں پارہ، دوسرے رکوع کو آپ نے پڑھنا ہے۔ دوسرے رکوع یا پہلے رکوع کی آخری آیت ہے، وہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا، ٹھیک ہے۔ آپ کے سامنے ایک معالج کی تصویر ہے، ایک ڈاکٹر کی تصویر ہے۔ سوال ہے من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا طبیب، یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ معالج ہے۔ من ھذا، یہ کون ہے؟ ھذا ولد، یہ لڑکا ہے۔ ایک طالب علم آپ کے سامنے موجود ہے، سوال کیا گیا من ھذا، ھذا طالب۔ اردو میں طالب علم اور عربی میں طالب، ٹھیک ہے۔ صرف طالب سے یہ اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ھذا ولد
جی ایک آدمی آپ کے سامنے موجود ہے اور پوچھا گیا کہ کیا یہ لڑکا ہے، تو آپ نے کہا نہیں یہ آدمی ہے. ما ہاذا، ہاذا مسجد. من ہاذا، ہاذا تاجرن. اب دیکھیں تاجر کے بارے میں سوال، کیونکہ تاجر عاقل ہوتا ہے اس لیے من سے ہوا، اور مسجد غیر عاقل ہوتی ہے اس لیے ما سے ہوا. ہاذا کلبن، ہاذا کلبن کا کیا ترجمہ ہے؟ یہ کتا ہے. یہ سارا ریویژن ہو رہا ہے سبق کے ذریعے، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں. ہاذا کلبن، آپ کے سامنے ایک بلہ موجود ہے، ایک بلہ، صحیح ہے نا، میل بلی جو ہوتی ہے نا، میل بلی، بلہ. بلے کو بولتے ہیں قطن. کیا بولتے ہیں؟ قطن. بلے کو کیا بولتے ہیں؟ اور آپ سے پوچھا کیا احاذا کلبن، تو آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ لا ہاذا قطن. اب آپ کے سامنے ایک گدھا موجود ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے ہاذا حمارن. اچھا اب آپ کے سامنے ایک گھوڑا موجود ہے اور گھوڑے کو کہتے ہیں حصان. ٹھیک ہے، احاذا حمارن. جی گھوڑا ہے، یہ گدھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ایک اونٹ موجود ہے، پوچھا گیا وما ہاذا. اچھا یہ واو اضافی ہے، ابھی تک یہ آپ نے نہیں پڑھا تھا. واو کا مطلب اور ہوتا ہے، وہ آسان سے. واو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور. صحیح ہے نا. یہ اردو میں بھی یہ لفظ جیسے شجر و حجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شجر اور حجر، ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی نا. مرد و خواتین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مرد اور خواتین. اردو میں بھی یہ واو اور کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، عربی میں اور کا لفظ نہیں بلکہ واو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وما ہاذا کا کیا ترجمہ ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ ہاں اونٹ کو جملن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح ما ہاذا، ہاذا دیکن. دیکن مرغے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، دیکن کسے کہتے ہیں؟ مرغے کو. یہ ساری ووکیبلری آپ نے ساتھ ساتھ یاد کرتے جانی ہے، کیونکہ یہ ہر لیسن میں کچھ نئے اسما آپ سیکھتے چلے جائیں گے، تو پرانے والے یاد ہوں گے تو نئے سیکھنا مشکل نہیں ہوگا. اس کے بعد آپ کے سامنے ایک استاد ہیں، پوچھا گیا من ہاذا. اب دیکھیں نا، ہاں ہاذا مدرسن، کیونکہ مدرس عاقل ہوتے ہیں اس لیے ان کی طرف سوال کن الفاظ سے کیا گیا؟ من ہاذا. اس کے بعد آپ کے سامنے ایک رومال موجود ہے، پوچھا احاذا قمیصن. قمیص تو نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ رومال ہے. اب یہ ہماری آخری مشق ہے اور اس کو ہم سب نے مل کر پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ سبق انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. ما ہاذا، ہاذا قلم. پہلے میں پڑھوں گا پھر آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. ما ہاذا، ہاذا قلم. یہ کیا ہے؟ یہ قلم ہے. یہ ترجمہ صرف میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے. ہاذا کلبن، یہ کتا ہے. خواتین بھی دہراتی رہیں. من ہاذا، ہاذا طبیبن. یہ کون ہے؟ یہ معالج ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ صرف میں پڑھوں گا. ٹھیک ہے. ہاذا جملن، یہ اونٹ ہے. احاذا کلبن، ترجمہ صرف میں آپ کو بتاؤں گا. کیا یہ کتا ہے؟ جواب لا ہاذا قطن، نہیں یہ بلہ ہے. صحیح ہے. احاذا دیکن، نعم. سنکرونائزیشن آؤٹ ہے بھائیوں کی. ٹھیک ہے. احاذا دیکن، نعم. کیا یہ مرغا ہے؟ ہاں. صحیح ہے. صرف نام یا لا سے بھی جواب دے سکتے ہیں، پچھلی مرتبہ ہم نے سیکھا تھا. ٹھیک ہے. احاذا حصان، لا ہاذا حمار. کیا یہ گھوڑا ہے؟ نہیں یہ گدھا ہے. ٹھیک ہے. ہاذا مندیل، یہ رومال ہے. احاذا ولد، کیا یہ لڑکا ہے؟ نعم، ہاں. من ہاذا، یہ کون ہے؟ ہاذا رجل، یہ آدمی ہے. تو یہاں تک ہمارا سبق تھا. تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ یہ جو مشق تھی اس میں کیا تقاضا کیا گیا تھا؟ اقرا، پڑھیے، وکتب اور لکھیے. لکھنے والا کام آپ نے گھر میں کرنا ہے، اپنی کتاب کے نیچے کر لیں یا کسی شیٹ کے اوپر کر لیں، اور جو کچھ سیکھتے جائیں اس کو روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے جائیں، تاکہ آپ عربی زبان کے اندر اوپر سے اوپر کی منازل طے کرتے جائیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.